بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملوں کی اقسام۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ ہر جملہ مسند اور مسند الیہ سے ضرور مرکب ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ مسند کیا ہے اور مسند الیہ کیا ہے؟ مسند انفارمیشن یعنی معلومات کو کہتے ہیں، اور مسند الیہ اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے بارے میں انفارمیشن یعنی معلومات دی جائے۔ اگر آپ کا جملہ اسمیہ ہے تو اس میں موجود مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں، اور اگر آپ کا جملہ فعلیہ ہے تو ایسے میں مسند کو فعل اور مسند الیہ کو فاعل یا نائب الفاعل کہا جاتا ہے۔ تو باقاعدہ ترکیب شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ بیسک نالج ایسی لے لیں جس سے ہمیں ترکیب کرنے میں دقت نہ محسوس ہو۔ با اعتبار اصل جملوں کی اقسام۔ اصل کے اعتبار سے جملوں کی 4 اقسام ہیں: جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ ظرفیہ اور جملہ شرطیہ۔ آج کریں گے ہم لوگ صرف جملہ اسمیہ۔ وہ جملہ جس کا پہلا لفظ اسم ہو یا جو مبتدا اور خبر سے مل کر بنا ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جیسے زید قائم، یہ جملہ لفظ زید سے شروع ہو رہا ہے جو کہ اسم ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ زید مبتدا ہے اور قائم اس کی خبر ہے، تو اس طرح سے یہ جملہ اسمیہ ہوا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ڈفرنٹ اعتبار سے جملوں کی تقسیم۔ سب سے پہلے لفظ اور معنی کے اعتبار سے جملہ اسمیہ کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 لفظاً اور معناً خبریہ، اور نمبر 2 لفظاً خبریہ لیکن معناً انشائیہ۔ لفظاً اور معناً خبریہ دیکھتے ہیں پہلے۔ وہ جملہ اسمیہ جو لفظی اور معنوی دونوں اعتبار سے خبریہ ہو، جیسے زید قائم۔ دوسری قسم لفظاً خبریہ لیکن معناً انشائیہ۔ وہ جملہ اسمیہ جو لفظی اعتبار سے خبریہ ہو لیکن معنوی اعتبار سے انشائیہ ہو، جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ یہ جملہ مبتدا اور خبر پر مشتمل ہے، چنانچہ باعتبار لفظ جملہ خبریہ کہلائے گا، اور چونکہ یہاں خبر دینا مقصود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد کا ارادہ ہے، اور حمد و مدح کا تعلق انشاء سے ہے، لہٰذا معنوی اعتبار سے انشائیہ کہلائے گا۔ دوسرے لحاظ سے جملہ اسمیہ کی تقسیم دیکھتے ہیں۔ یہ ہے خبر کے اعتبار سے جملہ اسمیہ کی اقسام۔ اس لحاظ سے بھی جملہ اسمیہ کی 2 اقسام ہیں: کبریٰ اور صغریٰ۔ کبریٰ وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے جس کی خبر جملہ ہو، پھر یہ خبر چاہے جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ، جیسے زید ابوہ قائم۔ یہاں پہ زید مبتدا ہے اور ابوہ قائم خبر ہے، جو کہ بذات خود بھی ایک جملہ ہے بلکہ جملہ اسمیہ ہے۔ جبکہ دوسرا جملہ زید قام ابوہ، یہاں پہ زید مبتدا ہوا اور قام ابوہ خبر ہے، جو کہ بذات خود جملہ فعلیہ ہے۔ اور اس لحاظ سے جملہ اسمیہ خبریہ کبریٰ کی بھی 2 قسم ہو گئی: ذات وجہ اور ذات وجہین۔ پہلے دیکھتے ہیں ذات وجہ۔ یہ وہ جملہ اسمیہ خبریہ کبریٰ ہے جس کی خبر بھی جملہ اسمیہ خبریہ ہو، جیسے زید ابوہ قائم۔ اور ذات وجہین وہ جملہ اسمیہ خبریہ کبریٰ ہے جس کی خبر جملہ فعلیہ ہو، جیسے زید قام ابوہ۔ آئیے دیکھتے ہیں صغریٰ۔ وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے جو کسی مبتدا کی خبر بن رہا ہو، جیسے زید ابوہ قائم میں ابوہ قائم جملہ اسمیہ خبریہ صغریٰ ہے۔ اس طرح جملہ اسمیہ مکمل ہوا،
اور جملہ فعلیہ، جملہ ظرفیہ اور جملہ شرطیہ آئندہ کی ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالی ڈسکس کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔